الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ابھی ہمارا قمر التوحید صاحب سے اس مسئلے پر مناظرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں جو آپ کے روضے پہ کھڑا کر درود شریف پڑھے سنتے ہیں یا نہیں، دور سے کوئی پڑھے فرشتے اس کو پہنچاتے ہیں نہیں، اس نظریے پر ہے۔ تو انشاءاللہ جان بہن جو ہیں پہلے اپنا اپنا عقیدہ پڑھیں گے اور اس کے منکر کا حکم لکھیں گے، لیکن ایک بات اس سلسلے میں ذہن میں رہے کہ ہماری یہ بحث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک میں سما پر ہے، عام مردوں کے سما پر نہیں ہے۔ اگر آدمی عام مردوں کے سما پر عدم سما پر روایت پڑھے گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ موضوع سے خارج ہے، اس کا نہ تو جواب دینے کی ضرورت ہے اور نہ اس پہ اصرار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ عام اردو میں یہاں خود مولانا غلام اللہ خان صاحب کی سوانح حیات میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 349 ہے کہ عام اردو کی جو سما ہے، عام اردو کے سما پر صحابہ اکرام کے دور سے لے کر آج تک اختلاف ہے، اس لیے عام مردوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جب صحابہ اکرام سے اختلاف ہے تو آپ عام مردوں کے بارے میں حکم کس پر لگاؤ گے؟ اگرچہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ راجح یہ ہے کہ سما ہے، عام مردے بھی قبر میں سنتے ہیں، لیکن ہمارے وہ موضوع سے بات باہر ہے، اس لیے ہم عام مردوں کی بات نہیں کر رہے، نہ ہم اس پہ آیتیں پڑھیں گے نہ سنیں گے۔ اس لیے عام مردوں کے سما پر جو ہے وہ آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر سما عدم سما کے بارے میں جو ہے وہ صریح روایات پڑھی جائیں گی، اور اکابر علماء دیوبند کی عبارت جو ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ پڑھی جائیں گی، اور کوئی عبارت جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ مولانا غلام اللہ خان صاحب کی سوانح حیات میں یہ بات لکھی ہے کہ سماع موتا کا مسئلہ زمانے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے۔ جب یہ مسئلہ صحابہ اکرام سے مختلف ہی ہے کہ عام مردہ قبر میں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، اس پر ہماری بحث نہیں ہے۔ ہماری بحث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، دور سے پڑھا جائے فرشتے پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے، ہمارا مناظرہ اس بحث میں ہے، اور جو آدمی اس عقیدے کا منکر ہوگا اس کا ہم حکم بتائیں گے، اور جو آدمی جو ہے اس عقیدے کا ماننے والا ہوگا، ہمارا نظریہ یہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سما کا جو قائل ہے ہم کہتے ہیں وہ اہل سنت میں داخل ہے، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سما میں۔ تو میں آپ کے سامنے اپنا عقیدہ جو کہ ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہم نے سماعت کے متعلق اپنا عقیدہ یہ لکھ کر دیا تھا پہلے بھی کہ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں، اور اگر کوئی دور سے درود شریف پڑھے تو پہنچایا جاتا ہے۔ اب ہمارا یہ نظریہ ہے، اور ہم کہتے ہیں علماء دیوبند کا بھی یہی نظریہ تھا، اور تمام اہل سنت کا جو کہ حقیقی اہل سنت ہے ان کا یہی عقیدہ ہے، جہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اس پہ بات ہوگی، اور اس پہ دونوں فریقین جو ہے یہ بات کریں گے۔ بات وہی ہے کہ چونکہ میں نے کہا کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے یہ، اور جو آدمی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، پہلی بات ہم اسے یہی سوال کریں گے کہ وہ اس عقیدے کیوں نہیں مانتا، اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتا ہے، مانتا کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ دیوبندی ہے پھر تو مانے،
اگر دیوبندی نہیں ہے دیوبندی کروانا چھوڑ دے، صراحتاً انکار کرے کہ میں دیوبندی نہیں ہوں، میں دیوبند سے میرا تعلق نہیں ہے، اس لیے میرا نظریہ یہ ہے۔ بات پھر وہیں سے آئے گی کہ دیکھو جو آدمی اس عقیدے کا قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں درود شریف سنتے ہیں اور دور سے پردہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ اہل سنت ہے۔ جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المحنت المفلت عقائد علماء اہل سنت والجماعت دیوبند۔ اب دیکھو اس میں دو رسالے ہیں، ایک المحنت المفند اور دوسرا مولانا عبدالشکور ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا تھا عقائد علماء دیوبند کا خلاصہ، جس پر بہت زیادہ تصدیقات اکابر کی۔ تو میں وہ عقیدہ بھی علماء دیوبند کے عقائد سے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے عقیدہ نمبر 6، اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس صلاۃ و سلام پڑھے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس رفیع سنتے ہیں اور دور سے پڑھے ہوئے صلاۃ و سلام کو فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں جو اس کا منکر ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سما کی بات ہو رہی ہے، عام مردوں کے سما کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اس کی تصدیق کرنے والے پہلے میں نے کہا تھا کہ تقریباً جو ہے جہاں جن کی فہرست ہے تقریباً 80 علماء جنہوں نے علماء دیوبند جنہوں نے اس کے عقیدے کی جو ہے تصدیق کی ہے، ان کی کتابوں میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں، یہاں بھی بعض سے جو ہے اس کی تصدیق ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ متفقہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ جو آدمی اس عقیدے کا قائل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ علماء دیوبند سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا احناف سے بھی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مولانا غلام اللہ خان صاحب نے جس طرح مسئلہ حیات النبی میں پہلے اختلاف کیا تھا، اسی طرح انہوں نے اس عقیدے میں بھی اختلاف کیا تھا، لیکن جب دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے پاکستان میں، تو انہوں نے دونوں فریقوں کی بات سنی اور پھر متفقہ تحریر لکھی گئی کہ جس کو مولانا غلام اللہ خان نے بھی مانا اور باقی علماء کرام نے بھی مانا، کہ وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام سنتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے عقیدے میں وہ پہلے بیان کی تھی بات کہ مکمل جو ہے حیات کے مسئلہ میں ہم نے وہ تفصیل بیان کی ہے کہ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے تحریر لکھی تھی کہ وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ طہر کو برزخ یعنی قبر شریف میں متعلق روح حیات حاصل ہے، اور اس حیات کی وجہ سے روزہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ یہ متفقہ تحریر ہے کہ جس پر مولانا غلام اللہ خان صاحب نے دستخط کیے۔ پھر اسی طرح مولانا غلام اللہ خان صاحب خود حج کرنے گئے، ان کی سوانح حیات کو لکھا ہے کہ جب وہ روضہ رسول پہ گئے تو وہاں جا کر انہوں نے صلاۃ السلام پیش کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا تھا، لیکن بعض ایسے ہٹ درم حضرات تھے جنہوں نے اس عقیدے سے رجوع نہ کیا اور توبہ نہ کی، اور آج تک جو ہے وہ اس عقیدے کو محاذ آرائی کا سبب رہے ہوئے ہیں اور اسٹیج پر جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو لکھا ہے شیخ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب کی یہ سوانحیات ہے، اس میں لکھا ہے شیخ ماہ اپریل 1980 میں حرمین شریفین کے فیوزات سے بہرہ یاب ہونے کی غرض سے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ بیت اللہ شریف کی زیارت سے مشرف ہونے کے بعد محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ اسلام پیش کرنے مدینہ سکینہ میں حاضری دی۔ معلوم ہوا کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی اس عقیدے سے رجوع کر لیا تھا۔ ہم فریق مخالف کو بھی کہتے ہیں کہ ہر درمی نے دکھائیں عقیدے سے رجوع کر لیں، کیونکہ یہ عقیدہ بھی قرآن و سنت کے والے دلالت پر مبنی ہے۔ جس طرح کہ انشاءاللہ جو مدعی ہوگا وہ دلیل پیش کرے گا۔ اگر جو ہے یہ اپنے دیوبندی ہونے کا انکار کر دیں تو میں جو ہے انشاءاللہ مدعی ہوں گا، میں اس کے دلائل پیش کروں گا۔ اگر یہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے رہیں گے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی علماء دیوبند کی عقیدہ ہے تم ان پر کیا فتویٰ لگاتے ہو، تو اس کے منکر کا حکم انہوں نے بتانا ہے، تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ یہ بات آگے چلے گی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ سورہ احقاف۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم بحمد اللہ و بفضل اللہ۔ پہلی حیات النبی کے مسئلے پہ بات اختتام پذیر ہوئی۔
اور پوری مولانا نے اپنی تقریروں میں مطالبے کرنے کے بعد آخر پہ ڈرتے ڈرتے ایک آیت پڑھ ہی دی، وہ بھی آیت وہ پڑھی جس میں کئی احتمالات ہیں، نہ اس کے اندر نبی علیہ السلام کی حیات کا تذکرہ اور نہ کوئی، بہرحال وہ اس کے متعلق نہیں ہے۔ تو میرا بار بار مطالبہ کرنے کی وجہ سے شکر ہے کہ ایک آیت پڑھی، لیکن وہ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے غیر مذہب شیعہ اور مرزئی اپنے دلائل کے اندر آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں نہ نبی علیہ السلام کی حیات کا تذکرہ تھا اور نہ ہی کوئی زندگی کا تذکرہ ہے، کون سی حیات ہے، کیسی حیات ہے۔ اس آیت میں اتنے بے شمار احتمالات ہیں اور وہ تو مولانا بھول گئے، صرف یہ کہا کہ ہم نے یہ پیش کر دیا، وہ پیش کر دیا۔ اب پھر میرا یہی مطالبہ ہے، مولانا نے یہاں اپنے عقیدے میں جو لکھا ہے اور اپنی عادت کے مطابق خلط ملط پہلے بھی کرتے رہے اور اب بھی شروع ہی ماشاءاللہ سب ساتھی اس چیز کی گواہ ہیں کہ آج چلو ابھی اتنا تو اثر ہو گیا توحیدیوں کی مجلس میں بیٹھنے سے کہ اب ابتدا اللہ کی کتاب سے کچھ کر دی ہے۔ تبرک کے طور پہ پہلے تو سلسلہ ہی علماء سے شروع ہوتا تھا، ماشاءاللہ اللہ کی کتاب قیامت تک کے لیے موجود ہے اور علماء کی تشریح بھی قیامت تک کے لیے موجود ہے، کوئی آدمی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ میں نے آیت کریمہ تو پڑھی ہے آپ کے سامنے، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کہ آپ درود و سلام سنتے ہیں اور بس، کیونکہ زندگی کا تو بات پہلے ہوگی کہ آپ عند القبر درود و سلام سنتے ہیں، جس جسد اطہر کو برزخ میں متعلق روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روضہ اقدس میں حاضر ہونے والوں کا آپ صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ تو مولانا کا عقیدہ واضح ہے کہ آپ روضہ اقدس پر حاضر